ماں کے انتقال کے بعد میری دادی نے ہی مجھے پالا تھا۔ چاچی چاچا اور بھی بہت سارے تھے، پر زندگی اس طرح سے گزرے گی پتہ نہیں تھا۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا۔ بڑی تائی تھی لیکن وہ صرف نام کی تھی، چاچی تھی وہ بھی نام کی تھی۔ گھر والوں نے میری زندگی کو بد سے بدتر بنا رکھا تھا۔ پورا دن گھر کا کام کرنا اور اس پہ بھی تانے سننا میری قسمت میں شاید لکھا گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کس کو خوش رکھوں اور کس کو نہ۔ دادی ہمیشہ مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ نہیں بیٹا، ایک رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ تمہاری زندگی میں بھی اچھی اور بہتر صبح ہوگی جب تم اپنے گھر جاؤ گی۔ یہی سپنا آنکھوں میں سجا کر کے میں بڑی ہو رہی تھی۔ وقت سے پہلے سارا کام سکھا دیا گیا تھا اور میں پورا دن گھر کا کام کرتی، ہر کسی کی فرمائشیں پوری کرتی، ہر کسی کا کہنا مانتی۔ اس کے بعد بھی مجھے منحوس کہا جاتا اور کہا جاتا کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو کھا گئی۔ اس میں میری کیا غلطی تھی؟ جب میں 1 سال کی تھی میرے ماں باپ دونوں ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے اور ہنستا کھیلتا پریوار بکھر گیا تھا۔ بس بدقسمتی یہ تھی کہ میں بچ گئی تھی، اور میں کیوں بچی تھی یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ کاش مجھے بھی موت آ جاتی اور میں بھی چلی جاتی۔ میرے ماں باپ کی ساری پراپرٹی میری چاچا چاچی کے اور تایا تائی کے پاس تھی، کیونکہ میں اکلوتی وارثان تھی اور ماں باپ نے اچھا خاصا اماؤنٹ چھوڑا تھا۔ مجھے یہ کہہ کر کے نہیں دیا جا رہا تھا کہ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ سارے پیسے ان کے پاس، ہر ایک چیز ہمارے گھر کی ان کے پاس تھی۔ میں اس گھر کی صرف اور صرف ایک نوکرانی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ تائی کے بچے اور چاچا کے بچے میرے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے۔ تائی کے دونوں لڑکے سعودی چلے گئے اور دونوں لڑکیوں کی شادی کر دی گئی۔ اب بچی تھی میں، جو گھر کے اندر چھوٹی ہونے کی وجہ سے پورا گھر کا کام سنبھالتی اور سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی۔ چاچی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ یہ منحوس ہے، اس کا سایہ جس گھر پہ بھی جائے گا وہ گھر بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تائی جان مجھے ایک آنکھ دیکھے نہیں بھاتی تھی، وہ بھی یہی کہتی تھی۔ پورا دن گھر کا کام کرنے کے بعد میں رات کو اپنی تباہی پہ اور ذلت پہ آنسو روتی اور اچھے وقت آنے کی ایک تمنا کرتی اور اوپر والے سے دعا کرتی کہ اوپر والے میری زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاریں لا دے۔ 2 جوڑی گھر میں پہننے کے اور 2 جوڑی باہر آنے جانے کے میرے پاس کپڑے تھے، جبکہ الماریاں بھری ہوئی تھی دوسروں کے کپڑوں سے، پر میرے کپڑے وہی مختصر سے تھے، ایک دھونا اور ایک پہننا۔ اگر کبھی فرمائش کری بھی تو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں ضرورت ہی کیا ہے۔ اول تو تائی چچیوں کے بچوں کے کپڑے ہی میرے کام آ جاتے۔ کبھی اگر انہیں پیار آتا یا انہیں ایسا لگتا کہ نہیں ایک جوڑی بنا دیتے ہیں تو عید تہوار پہ مجھے بھی کپڑے بنا دیا جاتے اور میں ان میں ہی خوش ہو جاتی۔ کبھی قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی ملتی تو کبھی دامن ادھڑا ملتا۔ دادی یہ دیکھ دیکھ کے رنج زدہ رہتی، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ صرف اور صرف وقت کا انتظار تھا۔ اب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن اپنی جیب سے کون بھرنا چاہتا ہے؟ مجھے اپنے گھر جانے کے لیے دان دہیز دینا پڑتا، تو اسی لیے میری تائی اور چاچی ہر رشتے میں نقص نکالتی۔ ایک تو فری کی نوکرانی کہیں چلی جاتی تو گھر کا کام کون کرتا، اور دوسرے یہ ہے کہ دان دہیز دے کے ہر کوئی ودا کرتا، لے کے جاتا مجھے۔ تو یہ ساری چیزیں آ رہی تھی اور ہر رشتے کے اندر یہ کہہ دیا جاتا یہ لڑکا اچھا نہیں ہے اور یہ اس کا گھر اچھا نہیں ہے، جبکہ دادی کو ساری چیزیں صحیح لگتی۔ قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا، شاید قسمت میں کچھ اور ہی میرے لیے بہتر سے بہترین لکھا تھا۔ میرا ایک رشتہ آیا جو کہ اچھا خاصا 40-45 سال کا آدمی تھا۔ اس سے میری تائی نے طے کر دیا بغیر دہیز کے۔ اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ دہیز نہیں چاہیے، صرف لڑکی چاہیے۔ جب اس نے میرا رنگ روپ دیکھا، میری عمر دیکھی، کٹ کاٹھی دیکھی تو فوراً ہاں کر دیا اور کہا کہ مجھے صرف لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس سے اس کے کوئی بچے نہیں تھے۔ بس تائی نے جلدی سے آنن فانن میں رشتہ طے کر دیا اور تاریخ مقرر ہو گئی۔ سارے رشتہ داروں کو خبر کہلا دی گئی کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے اور فلاں روز میری شادی ہے۔ لڑکا دکھانے کے لیے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں دکھاؤ،
ہر کوئی یہی چاہ رہا تھا کہ سر کا بوجھ ہے اترے، کم ہو جائے تو ہم سکون پائے۔ خیر، جیسے جیسے دن نزدیک آ رہے تھے میں ہاتھ جوڑ رہی تھی، دادی سے بھی منتیں کر رہی تھی، دادی اس بڈھے سے میری شادی نہ کرو، وہ تو میں ایسی ہی بیٹھی رہوں گی، گھر کا کام کرتی رہوں گی، کبھی کسی سے کچھ نہ کہوں گی۔ دادی نے کہا میں بھی مجبور ہوں بیٹا، میری عمر کو دیکھ رہی ہو، کب اوپر والے کا بلاوا آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ میری زندگی میں تم اپنی ہو جاؤ گی نہ اپنے گھر کی تو میں بھی سکون پا لوں گی۔ اور اس طرح سے میری شادی کو جب 3-4 دن رہ گئے، اچانک میرے تائی کے دونوں لڑکے آ گئے۔ ان لوگوں نے اس لڑکے کا فوٹو دیکھا، لڑکا کیا تھا، وہ تو اچھا خاصا آدمی تھا۔ ایک بھائی تو چپ ہو گیا لیکن بڑا بھائی میرے لیے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کی شادی ایسے بڈھے سے تو ہونے نہیں دوں گا۔ میں نے ان سے کہا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مایوں بیٹھ چکی ہوں، ہلدی لگ چکی ہے، مہندی بھی لگ چکی ہے، اب کیا ہوا میرا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آئی براتیں بھی لوٹ جاتی ہیں۔ اور بس وہ اپنی اڑی پہ آ گیا اور اس نے میرے حق کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑائی کری اور خاص شادی سے ایک دن پہلے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ ذرا باہر چلو۔ میں نے کہا بھی کہ آپ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہنے لگے چلو ایک ضروری کام ہے وہ کر کے آتے ہیں۔ اپنی ماں سے بھی اجازت لی اور کہا کہ پھر تو یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی، میں اسے کچھ ٹائم باہر گھمانا چاہتا ہوں، اس کی پسند کی کچھ چیز کھلانا چاہتا ہوں۔ ماں نے بھی سوچا شاید سر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور تائی نے مجھے جانے دیا۔ جب میں ان کے ساتھ باہر گئی تو وہ اپنے دوست کے گھر لے گئے اور وہاں لے جا کر کے مجھے بٹھایا اور ایک جوڑا دیا، کہا یہ پہن لو۔ میں نے اس سرخ رنگ کے جوڑے کو دیکھا تو میں چکرا گئی کہ آج تو میرا نکاح نہیں ہے، مہندی ضرور میرے ہاتھ میں لگی ہے، کل ہے میرا نکاح۔ تو میں ان کو اس طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تم حیران ہو، اس ادھیڑ سے شادی کرنے پہ تمہیں مجبور کرا جا رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ان سے شادی ہو اور نہ ہی میرا تم سے کوئی لالچ ہے، بس میں اپنے نام کی اوڑھنی تمہارے سر پہ ڈالتا ہوں اور تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے اور نہیں راضی ہو تو یہ جوڑا ایسے رکھ دینا۔ میں نے کہا کہ گھر والے کیا کہیں گے؟ گھر والے تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے آڑ پہ کھڑا رہوں گا، میرے ماں باپ نے جو کرا تمہارے ساتھ بہت برا کرا اور کر بھی رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، میں جب تک تو آواز نہیں اٹھا پایا پر اب تمہارے حق کے لیے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کیا چاہیے تھا؟ تنکے کا سہارا، اور میں نے وہ سہارا لے لیا، میں نے وہ جوڑا پہن لیا اور نکاح قبول کر لیا۔ جب گھر آئی تو پیر میرے آگے نہیں چل رہے تھے، ڈر لگ رہا تھا اب کیا ہوگا، گھر والے تو مجھے مار ہی دیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے کہا تم بالکل بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا مزاجی خدا۔ اور میں ان کی ڈھارس پہ ان کے گھر چلی گئی۔ وہ گھر جو ہمیشہ سے جس میں میں پلی تھی آج بیگانہ سا ہو گیا تھا، ہر وقت ڈر لگ رہا تھا اب کیا ہوگا، اب کون کیا کہے گا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر بھی میں ڈرتے ڈرتے اندر گئی۔ اندر کا ماحول جب سب لوگوں نے میرا دیکھا کہ میں اس جوڑے میں ہوں اور پوری دلہن بنی ہوئی ہوں اور وہ بھی دولہا بنے ہوئے تھے، تو بس پھر تو کیا تھا، کہرام مچ گیا۔ سب نے شور مچا دیا اور کہا بھاگ کر کے شادی کر لی اور ہمارے بیٹے کو ہمارے خلاف کر دیا۔ تائی ابو نے تو جوتے اٹھا دیے مارنے کے لیے اور تائی اماں نے میرے تو دوپٹہ کھینچ کے بال بھی کھینچ لیے۔ سب مجھے کھانے کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ میرے آڑے آ گیا اور آنے کے بعد میں اس نے میرے حق کی لڑائی لڑی اور کہا کہ اگر اس کی شادی اس بڈھے سے ہو جاتی تو یہ جیتے جی مر جاتی، کم سے کم میں نے اسے زندگی دی ہے، یہ بھی جینے کے لائق ہے، اس کا بھی حق ہے زندگی پہ، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اگر کسی جوان سے شادی کرتے تو میں کبھی قدم نہ اٹھاتا، پر تم نے تو اس کی زندگی کو ہی ایک مذاق بنا کے ڈال دیا، اسی لیے اس کے سر پہ میں نے اپنے نام کی چادر ڈالی، جس کو منظور ہو رہو، نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اولاد کے آگے ہر کوئی ہار جاتا ہے، وہ بھی ہار گئے، لیکن وہ مقام وہ عزت مجھے نہیں دی جو ایک بہو کو دینی چاہیے۔ ہمیشہ سے میں وہ مقام ڈھونڈ رہی ہوں، وہ عزت ڈھونڈ رہی ہوں اپنے سسرال والوں کی نظروں میں جو ایک بہو کو ہونی چاہیے۔ زندگی ملی پر وہ عزت نہ ملی،
شوہر ملا پر اس کے ساتھ ساتھ سسرال نہ ملی۔ بس زندگی جی جا رہی ہے لیکن وہ مزہ وہ بات نہیں ہے۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، مجھے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں سسرال والے مجھ سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور یہ نفرت کب تک رہے گی پتہ نہیں۔